بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان شادیوں کے بارے میں جانیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جن سے ان کی پہلی شادی ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک امیر اور ایک ایمان افروز عورت تھی، جنہوں نے ان کی دعوت اسلامی کی شروعات میں ان کی حمایت کی تھی۔ دوستو، آج بھی کچھ کافر اور منافق لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیاشی کا شوق رکھتے تھے، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی، جو کہ 2 بار بیوہ ہو چکی تھی، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر عیاشی کے لیے شادی کی ہوتی تو وہ ایک 40 سالہ عورت سے شادی کیوں کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادی عیاشی کے لیے نہیں بلکہ نکاح کے طور پر کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی کے بہترین 15 سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارے۔ پھر دوسری شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بن زمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کی، جن کے شوہر کو مکہ کے ابتدائی مسلمانوں کے تشدد میں ہلاک کر دیا گیا، جس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی پیشکش کی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کی۔ تیسری شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ بنت ابو بکر کے ساتھ ہوئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر لگ بھگ 53 سال تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ابو بکر کی بیٹی تھی، جو کہ ایک ارلی کنورٹ ٹو اسلام تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شادی پر بھی بہت سے سوال اٹھائے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کم عمر لڑکی سے شادی کی، جبکہ ان کی رخصتی بالغ ہونے کے بعد ہوئی، جو کہ لگ بھگ شادی کے 1 سال بعد ہوئی۔ ان کی شادی کا مقصد ان کی فیملی کی مخلص دوستی اور دعوت اسلامی میں حصہ لینا تھا۔ ایک مشہور حدیث اس شادی سے متعلق ہے، وہ ہے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میرے سپنوں میں حضرت مریم علیہ السلام جیسی نظر آتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ کس طرح؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہر عورت اپنے حسن کے راز اور نگاہ کو دیکھتی ہے، لیکن تو اپنے حسن کے راز اور نگاہ کو نہیں دیکھتی۔ یہ حدیث ان کی شادی کا ایک اہم واقعہ ہے جو ان کی شہرت، عزت اور ان کے مرتبے کو نمایاں کرتی ہے۔ چوتھی شادی حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 54 سال تھی۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے شوہر کو بدر کی جنگ میں شہید ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی۔ پانچویں شادی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 56 سال تھی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک بیوہ تھی جنہوں نے جنگ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی۔ چھٹی شادی حضرت ام سلمہ ہند بنت ابو امیہ سے ہوئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 57 سال تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پہلے شوہر کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی۔ اس کے بعد 58 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شادیاں اور کی، جو حضرت زینب بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ان کی شادی ان کی قید کی رہائی کے بعد ہوئی۔ پھر حضرت جویریہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ان کی شادی بھی ان کی قید کی رہائی کے بعد ہوئی۔
اس کے بعد حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان سے ہوئی، جن کی ایک بیٹی تھی جو کہ اسلام کے بہت مخالف تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت صوفیہ بنت حییہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 59 سال تھی۔ صوفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بھی ان کی قید کی رہائی کے بعد ہوئی، جو کہ خیبر کی فتح کے دوران ہوئی۔ پھر 60 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے 2 بار شادی شدہ تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی۔ ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے اختتامی حج میں ہوئی۔ یہ وہ 11 شادیاں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کی تھی۔ دوستو، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہمیں موٹیویشن ملے، جس سے ہم مزید آپ کے لیے اسی طرح دلچسپ واقعات اور کہانیاں لاتے رہیں۔ شکریہ۔